بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صحابہ۔ پہلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اصحاب کا اکرام کرو کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ روایت کیا اس کو نسائی نے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ یعنی اعتراض کا مت بنانا۔ جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، اور جو ان کو ایذا دے گا اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ فائدہ: جو شخص ان سے محبت کرے گا الی آخرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت رکھنا اس سبب سے ہوگا کہ اس شخص کو مجھ سے محبت ہوگی تو ضرور میرے مخصوصین سے محبت ہونا لازم ہے۔ اسی طرح ان سے بغض رکھنا بھی اس کی علامت ہوگی کہ اس شخص کو مجھ سے بغض ہے، اس لیے میرے مخصوصین سے بھی بغض ہے، کیونکہ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو ان سے بغض کیوں ہوتا، جبکہ وہ میرے محبوب اور ممدوح بھی ہیں۔ تیسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اصحاب کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی ان صحابہ کے ایک مد یعنی ایک سیر اور بلکہ نصف مد کے درجے کو بھی نہیں پہنچے گا۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے، یعنی ثواب میں برابر نہ ہوگا۔ فضائل اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو محبت ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو تعلق ہوگا، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو تعلق تھا، اس تعلق کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی محبت ہوگی۔ اور اسی پر بتایا کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، غلطی پر بتاتے ہیں یا کوئی اور کسی کام کے کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ہر صحابی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تربیت دی، اتنی تہذیب دی، اتنا سنوارا کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ جل جلالہ ان سے راضی ہو گیا، ان سے خوش ہو گیا۔ تو صحابہ کا درجہ بہت ہی زیادہ اونچا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت اور رسالت کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ میں بھی ترتیب ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس وقت تو تمام صحابہ کے ساتھ ہمیں عشق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، اور صحابہ کو اعلیٰ، افضل اور بہتر سمجھنا چاہیے۔ جماعت اسلامی والے یا ان کے علاوہ دوسرے حضرات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں، یہ غلطی پر ہے، ان کے دیکھا دیکھی صحابہ کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند حدیثیں ذکر کی، بخاری کی ذکر کی، نسائی کی ذکر کی، ان سب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ بتائی کہ اگر کسی آدمی کو صحابہ کے ساتھ، عینی صحابہ کوئی بھی صحابی ہو، حضرت ابوبکر عمر نہیں سمجھنا، کوئی بھی صحابی ہو، اس کے ساتھ اگر محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے ہے، یعنی
اگر اس کے ساتھ محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے، اس وجہ سے ان کو صحابی کے ساتھ محبت ہے۔ اور جن کو صحابہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو صحابہ کو معیوب قرار دیتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ محبت میری وجہ سے ہے، اور صحابہ کے ساتھ دشمنی وہ بھی میری وجہ سے، یعنی مجھ سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے وہ صحابہ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بہت ہی زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ صحابی اگر ایک مد جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اور ہم احد پہاڑ کے برابر سونا کتنے کا ہوتا ہے خود سوچ لو، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو بھی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اخلاص جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ صحابہ جو بھی کام کرتے تھے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اور جو اخلاص سے کام کرے، اور اخلاص اسی کو کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت میں 700 نہیں بلکہ 700 سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ نے ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں صرف کیا ہو، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دیا ہو، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کا اعمال ہمارے عملوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اونچا اور افضل مانا گیا ہے۔ بہرحال ان حدیث کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے جو صحابہ کا درجہ ہے، موجودہ زمانے کا غوث اور قطب بھی اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھنا ہے؟ حالانکہ غوث اور قطب کا درجہ بہت ہی اونچا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے سے بڑا غوث اور قطب بھی، بلکہ گزشتہ کل میں نے واقعہ بتایا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے سب سے پہلے مجدد ہیں، وہ بھی کیا ہے ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ترتیب گزشتہ کل بتائی تھی کہ سب سے اعلیٰ درجہ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا درجہ ہے وہ صحابہ کا ہے، اور پھر صحابہ میں بھی درجات ہے۔ سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد بدرین صحابہ کی ترتیب کے ساتھ صحابہ میں بھی یہ حالت ہے۔ لیکن ہزاروں قطب اور غوث کے مقابلے میں ایک صحابی بڑا ہوا ہے، صحابی کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی مشہور شخص گزرے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ حضور قرن ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر وہ رہتے تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر وہ غائبانہ ایمان لائے تھے، لیکن چونکہ ان کی والدہ کی خدمت تھی ان کے ذمہ، والدہ کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ والدہ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے تھے، اور والدہ ایسی حالت میں تھی کہ والدہ کو ساتھ بھی لے جا نہیں سکتے تھے وہ۔ اس وجہ سے وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ پائے، تابعی ہیں، صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ پائے۔ لیکن اتنے اونچے درجے کے تابع بہت سارے ان کے واقعات ہیں۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا ان کو عشق تھا، بے انتہا ان کو محبت تھی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا۔ غزوہ احد میں انہوں نے سنا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا. ابھی تو ہم نے پڑھا تھا اس میں تو ربائی کا لفظ آیا تھا, وہ 4 دانت جو ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آیا نہیں. اس میں سے ایک دانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر لگنے کی وجہ سے شہید ہو گیا تھا. انہوں نے یمن اپنی جگہ پر قرن میں انہوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا. ان کی عشق دیکھو, محبت دیکھو کہ اسی وقت انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے کہ میرے حبیب کا دانت ٹوٹ گیا. کون سا دانت ٹوٹا ہے وہ تو معلوم نہیں تھا. ابھی ہم کو معلوم ہوا کہ وہ 4 دانت میں سے جو ایک ہے وہ دانت ٹوٹا تھا, لیکن پہلے تو ہمیں بھی ان کو بھی معلوم نہیں تھا. تو اس نے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, اس طریقے سے انہوں نے سارے دانت توڑ لیے کہ میرے حبیب کے دانت نہیں ہے تو میرے دانت کیوں ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا, اب انتقال کے بعد مجھے آنکھ کی کیا ضرورت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تب مجھے نظر آنے والے نہیں ہیں, یا اللہ میری آنکھیں لے لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نابینا کر دیا. یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں, اور عشق اور محبت چونکہ ہمیں نہیں ہے اس لیے اس درجہ کا اہتمام بھی, اور اس درجے پر ہم پہنچ بھی نہیں پاتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تھا. تو میں بیان کر رہا تھا اویس کرنی کا کہ حضرت اویس کرنی کو اتنا زیادہ تعلق تھا, اتنی زیادہ محبت تھی, اور اتنے زیادہ اونچے درجے پر یہ پہنچے ہوئے تھے. صحابی نہیں ہے, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں صحابی نہیں ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اویس نامی ایک آدمی قرن کا رہنے والا ہے, وہ آئے تو اس سے میری امت کی مغفرت کے لیے اس سے دعا کرانا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آئیں گے, وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے, اس لیے وہ صحابی میں شمار نہیں ہے ان کا, لیکن آئیں گے وہ. جب وہ آئے تو ان کو میری امت کے لیے دعا کرانا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کے لیے جس سے دعا کرائیں اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے آپ کو, کس درجے کا ہوگا؟ بہرحال حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اتنے اونچے درجے ہونے کے باوجود صحابہ کے درجے کو وہ نہیں پہنچ پائے. تو صحابہ کا درجہ بہت ہی اونچا ہے. اس وجہ سے آج پھر تیسری مرتبہ خلاصے کے طور پر کہتا ہوں کہ کسی صحابی کی چاہے وہ ادنا درجہ کا ہی صحابی کیوں نہ ہو, ان کی توہین کرنا, بے عزتی کرنا, یا ان کی غلطی کو محسوس کرنا, ان کی غلطیاں وغیرہ ہمارے سامنے آتی ہے, لیکن میں نے کل بتایا تھا کہ وہ غلطی اجتہادی غلطیاں ہیں جس کو شریعت میں اس کو گناہ نہیں کہتی, ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن شریعت اس کو گناہ نہیں سمجھتی. بہرحال صحابہ کا درجہ یہ ہو گیا. اب صحابہ کے بعد تیسرا درجہ جو آتا ہے وہ فضائل اہل بیت. پہلی روایت حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ حضرات شامل ہے, جس کو آج کل کے شیعہ حضرات بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. پنجتن پاک, 5 بدن جو پاک ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں داخل ہے. جی پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی محبت رکھو کہ وہ تم کو نعمتیں کھانے کو دیتا ہے, اور مجھ سے محبت رکھو خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے کے سبب سے. یعنی اللہ تعالیٰ حب محبوب ہے اور میں اس کا رسول اور محبوب ہوں, اس لیے مجھ سے محبت رکھو, اور میری اہل بیت سے محبت رکھو میرے ساتھ محبت رکھنے کے سبب. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت ہوگا, ظاہر بات ہے کہ جس آدمی کے ساتھ تم کو محبت ہوگی اس کے گھر والوں کے ساتھ قدرتی محبت ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اگر میرے ساتھ محبت ہے, اللہ کے ساتھ محبت ہے, اللہ کے ساتھ محبت ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی, اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی تو اللہ کے رسول کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت ہوگی. جی دوسری روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، جو شخص اس میں سوار ہوا اس کو نجات ہوئی اور جو شخص اس سے جدا رہا ہلاک ہوا۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ فائدہ، یعنی ان کی محبت و متابعت موجب نجات ہے اور بغض و مخالفت سبب ہلاک ہے۔ یہ جو تیسری حدیث تمہارے سامنے ذکر کی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کشتی نوح کی، اللہ جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو 950 سال تک خدمت اور کیا دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی مذاق اڑاتے رہے، اور عامةً ایسا ہوتا ہی ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں تم دیکھو گے جو نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، دیندار ہوگا، اس کی مذاق اڑانے والے دشمنان اسلام ضرور ملیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی بہت ہی زیادہ انہوں نے توہین کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نوح، جتنے آدمی اس وقت تمہارے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں وہی ایمان والے ہیں، اب نئے ایمان والے ہونے والے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اب یہ نئے ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر ان کو ختم کر، ہلاک کر۔ تو پھر اللہ جل جلالہ نے طوفان نوح جو ہوا اور اس میں سب کو ختم کر دیا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی اس میں آ گئے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں جو بیان فرمایا وہ یہ کہ کشتی نوح، اور کشتی نوح میں اس وقت جو سیلاب آیا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اس میں جو کشتی میں بیٹھا وہ تو محفوظ رہ گیا، لیکن جو کشتی میں نہیں بیٹھا اس کو کوئی بھی محفوظ نہیں رہا، سب ختم ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں عنقریب یہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو اللہ تبارک کیا ہے مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج اللہ کا عذاب ہے، پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا تجھے، آ جا یہاں پر۔ لیکن اگر اتنا کہنے کے ساتھ میں ایک موج آئی اور اس لڑکے کو ختم کر دیا۔ میرا صاحبزادہ تھا۔ حضرت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ جس طریقے سے کشتی نوح میں طوفان آیا تھا، اس طوفان میں جو کشتی نوح میں بیٹھ گئے 80 آدمی تھے تقریباً، وہ محفوظ رہ گئے، اور 80 آدمی کے علاوہ جتنے دوسرے آدمی تھے جہاں کہیں بھی تھے، جیسی سیفٹی میں بھی ہو کوئی سیفٹی میں رہا نہیں، سب کے سب وہ ختم ہو گئے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مثال میں یہ فرمایا کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جیسا سیلاب آیا تھا، اس طریقے سے اس کے بعد دنیا میں آفات، بلیات، مصیبتیں، پریشانی وغیرہ کی بہت سارے بلیات آنے والی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کا تعلق ہونا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کرنی چاہیے، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین وغیرہ جن کے ساتھ بھی ہے ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا چاہیے۔ جو ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے گا، اس محبت کی وجہ سے گویا کہ وہ سفینہ نوح میں بیٹھا ہوا ہے، سارے آفات اور بلیات سے وہ بچا رہے گا، اور اگر نہیں تو بہتا چلا جائے گا۔ اس وقت شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے ان کو محبت کی، لیکن ہر چیز میں جیسے غلو کسی چیز میں، زیادتی کسی چیز میں محبوب نہیں ہے، تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی اس میں غلو کیا، اور غلو کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جگہ پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبوت کی جگہ پر بٹھا دیا، علی ولی اللہ قرار دے دیا، علی نبی اللہ قرار دے دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے شیعہ حضرات تو گمراہ ہو گئے،
اور اسی وجہ سے بتایا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے ساتھ محبت رکھو لیکن محبت میں غلو نہ کرو، محبت میں زیادتی نہ کرو کہ مجھے اللہ کا بندہ ہی رہنے دو، اللہ کا بندہ سے چوکر نہ بناؤ۔ اور آج ہمارے لوگوں نے بھی اس میں کچھ غلطی کر رکھی ہے بہت سو نے، کہ وہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے زیادہ اونچا سمجھتے ہیں، اونچا کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ویسے احد یعنی اللہ اور احمد یعنی حضور صلی اللہ، کچھ فرق نہیں، صرف ایک میم کا فرق ہے۔ ارے میم کا فرق ہو یا الف کا فرق ہو، فرق بہرحال فرق ہے، اللہ بہرحال اللہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نصرانیوں نے بنا لیا، تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں دوسری حدیثوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ علی کی وجہ سے بعض لوگ علی کی محبت میں زیادتی کریں گے، غلو کریں گے، اور غلو کرنے کی وجہ سے یہ شیعہ کے 12 فرقے اور داؤدی اور یہ سارے جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، اور بعض لوگ علی سے مخالفت کریں گے، دشمنی کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج کا طبقہ پیدا ہو گیا، ان الحکم الا للہ، اس ان الحکم للہ کے اوپر بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی کر لی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر اور شرک تک کے لے قرار لے گئے۔ ایک مستقل فرقہ ہے جس کو خوارج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب دنیا میں اس وقت خارج رہے نہیں، ہاں اس کی ذہنیت کے کہیں کہیں کچھ لوگ اور بھی مل جایا کرتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اگر غلو ہو گیا، زیادتی ہو گئی تو بھی گمراہ، اور اگر ان میں کمی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو بھی گمراہ۔ بہرحال ہر ایک کو انزل الناس منازلہم، ہر ایک آدمی کو جس کیٹیگری کا ہے، جس درجے کا ہے، اس درجے پر رکھنا چاہیے، بڑھانا اور گھٹانا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، ان اہل بیت کے ساتھ بھی ہمیں محبت کا تعلق رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے برتاؤ ہونا چاہیے۔ جی تیسری روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم میں ایسی 2 چیزیں چھوڑتا ہوں کہ اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ ترکت فیکم، میں نے تمہارے اندر 2 چیزوں کو چھوڑی ہے، اگر ان 2 چیزوں کو تم تھامے رہو گے، حفاظت کرو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اس کے ساتھ رہ کر زندگی گزارو گے تو سلامت رہو گے، اور اگر دونوں میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا یا کسی ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو پڑھ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ کون کون سی ہے؟ ایک تو کتاب اللہ کہ وہ رسی ہے آسمان سے زمین تک، کتاب اللہ قرآن پاک۔ اگر ہم اس وقت قرآن پاک کی ایک باتوں کو بھی چھوڑ دیں تو یہ قرآن پاک یہ حبل من اللہ ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک رسی اتاری ہے، اور اس رسی کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا ہے، پوری امت نے پکڑ رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اس رسی کو پکڑ رکھا ہے وہ ہدایت پر ہے، اور جن لوگوں نے اس رسی کو چھوڑ دیا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو ایک تو ہے قرآن پاک، اور دوسری اور میری اطرت یعنی اہل بیت، اور ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض پر پہنچ جائیں گے، سو ذرا خیال رکھنا کہ میرے بعد ان دونوں سے کیا معاملہ کرتے رہتے ہو۔ روایت یعنی صرف اس میں یہ بتایا کہ تم لوگ دیکھتے رہنا کہ ان دونوں کے ساتھ تمہارا تعلق کتنا ہے، قرآن پاک کے ساتھ کتنا ہے، قرآن تم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا ہے کہ نہیں، قرآن کے ہر حکم کو اچھی طریقے سے مانتے ہو کہ نہیں، قرآن کے ہر حکم کو اچھی طریقے سے عمل کرتے ہو کہ نہیں، ذرا دیکھتے رہنا۔ اور یہ میرے اہل بیت ہے، ان اہل بیت کے ساتھ تمہاری محبت کتنی ہے، کیسی ہے، یہ بھی دیکھتے رہنا۔
اگر کمی ہو تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، یا اگر کوئی عمل چھوٹ رہا ہو تو اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد ان دونوں سے کیا معاملہ کرتے ہو اسے دیکھتے رہنا۔ فائدہ: کتاب اللہ سے مراد احکام شریعت ہے جو دلائل اربع سے ثابت ہے۔ یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو صرف کتاب اللہ کہا، لیکن کتاب اللہ کا جو الفاظ ہے وہ عام ہے، اس میں احکام شریعت سارے کے سارے آ گئے، احکام شریعت سارے کے سارے آ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں ایک عورت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو بوئیں نکلتے ہیں نا، تو اس زمانے میں بھی نکلتے تھے اور یہ بالوں کو نوچتے تھے وہ، تو اس پر انہوں نے کہا کہ واصلات و موصلات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تو قرآن پاک کو کئی مرتبہ پڑھا، لیکن قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ بھاؤں کو نکالنے والی جہنم میں جائے گی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ نہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تم کو بتایا اس کے اوپر عمل کرو، اور جو رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھووں کو درست کرنے سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ عورتوں کو بال میں بال ملانے سے، چوٹی وغیرہ میں ملانے سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ جہاں کیا ہے۔ تو پھر جب حضور کا ماننا اگر تم نہیں مان رہے ہو، حالانکہ قرآن میں اگر آیت نہیں ہے لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے ہم فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت جو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے بنی ہے، جس کو آج کل ہم فقہ سے تعبیر کرتے ہیں، فقہی مسائل قرآن ہی سے ثابت ہے سارے کے سارے۔ اس وجہ سے کوئی بھی ایک مسئلہ اگر تم مانتے نہیں ہو تو گویا کہ قرآن کو تم مانتے نہیں ہو۔ جی، کتاب اللہ سے مراد احکام شریعت ہے جو دلائل اربع سے ثابت ہے، جن کے ماخذ میں صحابہ و اہل بیت و فقہا و محدثین سب داخل ہیں، جیسا کہ خود ارشاد نبوی ہے کہ ان دو شخصوں کا اقتداء کرنا جو میرے بعد ہوں گے، یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جیسا ارشاد ہے کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، جس کا اصحابی کا نجوم بیا یہ ہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کا کل بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو، ادنا سے ادنا درجہ کا صحابی ہو، اس کو بھی ایسی تہذیب، ایسی تمدن، ایسا اخلاق، ایسے اعمال، ایسا تقوی، ایسی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی کہ اب وہ شیطان کی تابعداری کرنے والا نہیں ہے، اب وہ شیطان کا یا نفس کی تابعداری کرنے والا نہیں ہے، وہ صرف تابعداری کرنے والا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی۔ اس وجہ سے اصحابی کا نجوم، میرے صحابی ستاروں کے مانند ہے۔ موجودہ زمانے میں حقائق اندر وغیرہ آ گیا، اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ جو ستارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر رکھے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات اور بہت ساری فضیلتیں تفسیر کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے آسمان کی زینت ہے، یہاں تو نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ ہر جگہ لائٹ ہی لائٹ ہے، لیکن دیہاتوں میں اگر تم رہتے ہوں گے اور دیہاتوں میں تم نے دیکھا ہوگا تو جب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے اور اس وقت جب ہم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ستارے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، سمجھنا ہے؟ تو ایک تو یہ زینت ہے، دوسرا شیطان کے لیے انگارے بھی ہیں، اور تیسری چیز جو یہاں پر بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے راستہ معلوم ہوتا ہے، رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں سمندروں میں جب کشتیاں چلا کرتی تھی، اس وقت سیٹلائٹ یا کیا ہے
یہ چیزیں نہیں تھی تو اس کو ستاروں کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے. اب چونکہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں نے خود اپنے والد کو دیکھا کہ وہ رات کو گھڑی نہیں ہوتی تھی ہاتھ میں اس زمانے میں، تو وہ رات کو اٹھ کر ستاروں کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ 2 بجے 3 بجے 4 بجے، اور واقعی میں وہ 2 3 اور 4 ہی بجے ہوئے ہوتے تھے. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ ستارے جو ہیں وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی، میرا صحابی ستارے کی طرح ہے، جون سے ستارے کو دیکھو گے وہ تم کو راستہ بتلائے گا اور وہ صحیح راستہ بتائے گا. تو یہی اسی طریقے سے میرا صحابی ہے، وہ کیا ہے صحیح راستہ بتائے گا اور صحیح طریقے پر وہ چلے گا. جس کی بھی کسی صحابی کی تم ابتدا کرو گمراہ نہیں ہوں گے. جی میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، جس کا اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. روایت کیا اس کو رزین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جیسا کہ حق تعالیٰ کا عام ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اس میں سب علماء داخل ہو گئے. اب تیسرا درجہ جو ہے گزشتہ کل تمہارے سامنے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا درجہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا سب سے اونچا درجہ، صحابہ کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ علماء کا ہے. لیکن علماء کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو تو علماء خیر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ایک کو تو علماء شر سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک کو تو علماء دنیا کہا جاتا ہے اور ایک کو تو علماء آخرت کہا جاتا ہے. کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ علماء خیر ہے یا علماء شر ہے. حالات کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، عادات کے ذریعے سے ان کو ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ علماء خیر میں داخل ہیں یا علماء شر میں داخل ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، دوسری ایک بات یاد رکھو کہ حدیث میں آتا ہے کہ تحت عدیم السما، آسمان کے نیچے، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ عمدہ اگر کوئی ہے تو وہ عالم ہے. قرآن عالم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سمجھ میں؟ تو سب سے اونچا درجہ علماء کا ہے، اور علماء کا نام سن کر ہمارا سینہ کھل گیا کہ لو بھائی ہمارا نمبر سب سے اونچا آ گیا. بالکل آپ کا نمبر سب سے اونچا ہے، لیکن علماء سے علماء خیر ہو تو مراد ہے. اگر علماء شر ہو تو میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ تحت عدیم السما اگر کوئی اچھی سے اچھی جماعت، بہترین سے بہترین قوم، بہترین سے بہترین اگر کوئی جماعت ہے تو علماء خیر ہے. تم نے حدیث سنی ہوگی جب تک دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. یہ اللہ اللہ کہنے والا علماء خیر والا ہے. سمجھ میں آنے؟ اگر آپ حضرات کا شمار علماء خیر میں ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر تحت عدیم السما، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ بری اگر کوئی قوم ہے، سب سے زیادہ برے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ علماء شر ہیں، علماء دنیا ہیں. تو اس سے بھی ہم کو بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو علماء کی 2 قسمیں ہیں عام متن. تو سمجھنا ہے نہیں؟ ہم تو اپنے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے بتا دیں گے جس کے پاس مولوی کی سند ہو، چاہے تو وہ جامعہ کی ہو، چاہے تو صوفی باغ کی ہو، چاہے دارالعلوم دیوبند کی ہو. سمجھنا ہے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سند یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کا سند ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے نزدیک کا سب سے زیادہ اچھا اور بہتر وہ ہے جو متقی ہو. جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ اچھا آدمی ہو. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل صدقات حصہ 2 میں اس بحث کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور یہ ہمیں علماء کرام کو خاص طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ علماء کا نام آتے ہی میں مولوی، میں حافظ، سمجھ میں آیا نہیں؟
یہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن واقع میں ہم اس علماء کی کیٹیگری میں صحیح اترتے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جو میں نے ابھی بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ علماء کا ہے، جیسا کہ ابھی قرآن کی آیت بتائی، خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ابھی تفصیل میں نے بتائی نہیں، صحابہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ علماء کا آیا، سمجھنا ہے، دین کی ساری ذمہ داری علماء پر، دین فصل و ہر ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر میں بھی یہی، لیکن سب میں علماء کے ساتھ ساتھ علماء خیر کی قید بڑھائی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ علماء بھی ڈبل کیٹیگری ہے، اس وجہ سے علماء خیر ہے تو اس کا درجہ سب سے زیادہ اونچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، وہ سب سے زیادہ نیک، متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور کتاب اللہ کا اطلاق مطلق حکم شرعی پر خود حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی، ایک کتاب اللہ اور ایک میری طرف ہو گیا۔ کتاب اللہ سے صرف قرآن نہیں بلکہ میں نے ابھی بتایا کہ اس میں فقہ بھی شامل ہے۔ جب تم کہو کہ قرآن، حدیث تو قرآن کہتی ہے، تو فقہ جو ہے وہ بھی قرآن ہی کی تفسیر ہے، قرآن کے جو مسائل ہیں وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، تو اس وجہ سے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ان کے ذریعے سے فقہاء نے جو مسائل لکھے ہیں، جس کو آج کل کیا فقہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدور نے خود ہمیں درس حدیث میں بتایا تھا کہ جس طریقے سے دودھ ہوتا ہے، دہی ہوتا ہے، اور دودھ اور دہی سے ہی گھی بنتا ہے، تو جو گھی کا درجہ ہے وہ درجہ کیا ہے؟ مسائل کا ہے۔ اب تم مسائل کو کہو گے وہ تو قرآن نہیں ہے، وہ تو دودھ نہیں ہے، وہ تو دہی نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے ہمیں قرآن اور حدیث کو عمل کرنا ہے، تو فقہ کے اوپر کسی مسلک پر عمل کرو، چاروں مسلک پر حق ہے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، چاروں مسلک بالکل حق ہے، اس کے اوپر عمل کرو تو تمہارا قرآن کے اوپر بھی عمل ہوگا، حدیث کے اوپر بھی عمل ہوگا، صحابہ کے اعمال پر بھی عمل ہوگا، اجماع پر بھی عمل ہوگا، اور قیاس کے اوپر بھی عمل ہوگا۔ جی، اور کتاب اللہ کا اطلاق مطلق حکم شرعی پر خود حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے رشوت واپس دلوائی، اور ایک شخص کو 100 تازیانوں اور 1 سال کی جلا وطنی کی اور ایک شخص کو 100 تازیانوں اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا دی، اور عورت کے لیے بشرط اس کے اعتراف کے رجم تجویز فرمایا۔ صحیحین میں یہ روایت ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور اس میں ہے کہ ایک آدمی تھا اور وہ کسی کے یہاں ملازم تھا، اور چلتا ہے، نفس سرک کے ساتھ لگا ہے، شیطان ہر جگہ پر لگا ہوا ہے۔ جس جگہ پر یہ نوکر تھا، اس مالک کی بیوی کے ساتھ ہی اس نے منہ کالا کر لیا، زنا کر لیا۔ اب یہ نوکر جو تھا، اس کے باپ کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ دیکھو تیرے بیٹے نے زنا کیا ہے، ایک کام کر، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، کچھ دے دے، ہم مانڈوار کرا دیتے ہیں۔ تو اس آدمی سے، باپ سے مانڈوار کرایا، جس میں 100 بکریاں لی، اور کہا کہ تیرے بیٹے کو کیا ہے، اب رجم وغیرہ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ ہو گیا، اس نے دے بھی دیا، بات پوری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے جو ابھی حدیث میں بتائے کہ میں تمہارے درمیان اور کتاب اللہ کا فیصلہ کروں گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو 25 بکریاں یا جانور جو رشوت میں لیے ہیں اس آدمی نے، وہ تم کو واپس دلایا جائے گا، کہ رشوت اسلام میں جائز نہیں ہے، اور تیرا بیٹا شادی شدہ نہیں ہے، اگر شادی شدہ ہوتا تو رجم ہوتا، تیرا بیٹا تو شادی شدہ نہیں ہے، کنوارا ہے، اور کنوارا زنا کرے تو 100 کوڑے پڑتے ہیں، تیرے بیٹے پر 100 کوڑے لگیں گے، اور 100 کوڑے میں آدمی مر نہیں جاتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ تو مصنف
रहमत اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا فیصلہ کرو تو انہوں نے قرآن کے اعتبار سے یہ فیصلہ کیا۔ اور اگر اور زیادہ غور سے دیکھنے جائیں تو یہ دارالفتاء والے حضرت جانتے ہیں کہ ہر سوال آتا ہے، جو سوال میں آتا ہے قرآن نے حدیث میں روشنی میں جواب آپ سوچتے ہیں، لیکن جواب آتا ہے وہ ہدایہ میں سے، جواب آتا ہے شامی میں سے۔ تو وہ کہہ کر میں نے تو قرآن مانگا تھا، یہی ہر ایک فتوہ میں آتا ہے قرآن حدیث سے جواب آپ سو۔ تو چونکہ وہ کتابیں جو ہے اس میں جو مسائل ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کے ہیں، اس وجہ سے جس طریقے سے قرآن کا احترام کرنا ضروری ہے، ان مسائل کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ جی حالانکہ ان احکام مذکورہ میں سے بعض قرآن مجید میں نہیں ہے، بس تمسک بکتاب اللہ سے مراد حدیث میں تمسک باحکام شرعیہ ہوا، اور تمسک بالعترت سے مراد محبت اہل بیت کی ہوئی کہ وہ بھی واجبات ایمانیہ سے ہے، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی شخص کے قلب میں ایمان داخل نہ ہوگا جب تک کہ تم لوگوں سے کہ میرے اہل بیت ہو اللہ اور رسول کے واسطے محبت نہ رکھے۔ یعنی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے، وہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق والے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے محبت کی جاتی ہے، اس وجہ سے اہل بیت کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی، احکام شریعہ پر عمل کرنا اور حضرات اہل بیت سے محبت رکھنا۔ فائدہ، اہل بیت میں حضرات ازواج مطہرات کے خطاب کے درمیان یہ ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور اب اہل بیت میں کون کون داخل ہے؟ ابھی تو ہم نے بتایا تھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اتنے ہی نہیں، ازواج مطہرات جتنی بھی ہے وہ سب اہل بیت میں داخل ہے۔ ارے اہلیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ساری اہلیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ جی اور حدیث افک میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی من سوء قط۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، اور یہ علماء حضرات بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس زمانے میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی، بڑا لمبا قصہ ہے، اس وجہ سے اس قصے کو مختصر کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی عبداللہ ابن ابی نے، جو منافق تھا، اور تہمت بھی چھوٹی موٹی نہیں لگائی، تہمت بھی زنا کی لگائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تو معلوم ہی نہیں، لیکن اور وہ عبداللہ ابن ابی بھی بڑا چالاک تھا، ہم لوگوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، سمجھنا ہے۔ وہ کیا کرتا تھا، وہ گیا کوئی آدمی، ارے تجھے معلوم کیا بات چل رہی ابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ اچھا نہیں معلوم تو فلانے سے پوچھو، وہ خود نہیں بتاتا تھا، فلانے سے پوچھو، فلانے کو پوچھتا تھا۔ تو ہم جس طریقے سے تفصیل بیان کر دیتے ہیں، اس طریقے سے ساری تفصیل بیان کر دی جاتی۔ اس لیے عبداللہ ابن ابی کو جو جھوٹ تہمت لگانے کی جو سزا ہے، اس میں ایک لکڑی بھی نہیں ملی، اور دوسرے مخلص صحابی بیچارے پھنس گئے تھے۔ خیر، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1 مہینے تک یہ شور شغب مدینہ منورہ میں چلتے رہا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ میرے متعلق ایسا چل رہا ہے۔ ایک رات کو پاخانہ کرنے کے لیے گئی تو مرسا ساتھ میں تھی، تو اس نے کہا کچھ الفاظ کہہ دو تاکہ تم بدری صحابی کو برا بھلا کہتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ ارے پگلی، تجھے کیا معلوم وہ بدری صحابی کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تیرے متعلق ایسا ایسا ایسا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کو معلوم ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی عائشہ، حضرت عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت۔ بہت لمبا قصہ ہے،
जिन लोग सुना है पूरा रुकू है, मौलाना कह रहे हैं कुरान पाक में पूरी तफसीर। लेकिन जो इस वक्त मैं तफसीर बयान कर रहा हूँ उसमें बहुत सारी लंबी छोटी छोटी बातें भी है। जी तो चाहता है कि अभी बयान करूं, लेकिन वो आधा घंटा से भी ज्यादा लग जाएगा, बात पूरी होगी नहीं। उसमें ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी में गए, सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज बयान किए उस अल्फाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अहल के मुतालिक, ये अल्फाज उसमें जिक्र किया, इसमें भी बताया। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहल में शुमार किया। तो मालूम हुआ कि सिर्फ हजरत फातिमा नहीं, अहल में हजरत आयशा सिद्दीका और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अज़वाज भी शामिल है। अब शियों के पास तुम जाओगे और ये बात करोगे, छेड़ोगे तो हजरत आयशा का नाम सुनते ही पागल हो जाएंगे, हजरत अबू बकर का नाम सुनकर वो पागल हो जाएंगे। खुद तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अहले बैत में समझते हैं, हम मानते हैं। भाई जब हजरत फातिमा को समझ रहे हो तो अज़वाज मुतहहरात को भी समझो, कुरान पाक में भी अहल कहा गया है और हम अपनी इस्तिलाह में भी तो अपनी घरवाली को हम अपना अहल कहते हैं कि नहीं है जी। फिर लुगत भी इसका मुसाइद है। फिर लुगत भी इसका मुसाइद है। लुगत हर लुगत में हर जबान में वाइफ को घरवाले अहलिया ही कहा जाता है जी। फिर इसमें कोई शुबा की गुंजाइश नहीं, बस उनसे भी मोहब्बत रखना वाजिब है। इसलिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलियाओं के साथ भी हमको मोहब्बत रखनी चाहिए, अहले बैत के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए, बस सिर्फ इतना है। लेकिन मैंने शुरू में बताया कि मोहब्बत हद से आगे बढ़ जाए और तुम उसको और आगे बढ़ा तो ये सही नहीं, मोहब्बत रखना है। हजरत आयशा के खिदमत में कुरान पाक में जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हजरत आयशा पाक है और तुम अभी भी कहते रहो कि नहीं हजरत आयशा नऊज़ु बिल्लाहि ताला मिन ज़ालिक गंदी है, तो कुरान की खिलाफ है, तो ये शिया हजरत करते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ जी। नीज दूसरे दलाइल से उनकी फजीलत व वजूब मोहब्बत साबित है, चुनांचे हदीसों में बकसरत इनके मनाकिब मज़कूर है। कुरान मजीद में इनको उम्महातुल मुमिनीन फरमाया है और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी खिदमत करने वाले की मदह फरमाई है। चुनांचे हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि आपने अपने अज़वाज से फरमाया कि तुम लोगों के साथ मेरे बाद जो शख्स सुलूक करेगा वो बड़ा सच्चा और नीकोकार है। रिवायत किया इसको अहमद ने। फज़ाइल उलमाए वरसतुल अंबिया। अब इसके बाद उलमा का नंबर आया है और पहली फजीलत ये बताई कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल दौलत कुछ नहीं छोड़ा। हम तो मरते हैं तो कम से कम माल दौलत को छोड़कर ही मरते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जिसने कुछ न छोड़ा हो। बैंक बैलेंस भी होता है, घर में रखे हुए भी होते हैं और कुछ भी होता है, लेकिन मसला ये है कि नबी का जब इंतकाल हो, कितना ही माल दौलत उसके पास हो, कितना ही माल दौलत वो छोड़ कर जाए, लेकिन वो नबी की मालिकी नहीं। हमारे तो अल्लाह ताला ने हमको तो मालिक बनाया है, जो हलाल तरीके पर जो माल आता है वो हमारा माल है, लेकिन हलाल तरीके पर भी नबी के पास हो, अल्लाह ताला ने नबी को मालिक नहीं बनाया। इस वजह से कि नबी लोगों को दुनिया से हटा रहा है, दुनिया की मोहब्बत को निकाल रहा है। अब वो ही दुनिया से मोहब्बत करेगा तो फिर बात क्या होगी। इसलिए नबी के पास कितना ही माल हो, इंतकाल हो जाए तो उस वक्त सारा का सारा माल सदका होता है जी। यानी जो उलमा बाअमल है और दीन की इशाअत व खिदमत और अहले दीन की रूहानी तरबियत करते हैं कि यही काम था हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम का, वरना उलमा बेअमल की सख्त मजम्मत भी आई है। चुनांचे इरशाद है, जो शख्स इस गर्ज से इल्म तलब करे कि उलमा से जो शख्स इस गर्ज से इल्म तलब करे कि उलमा से मुकाबला करेगा या जुहाला से मुजादला करेगा या लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा, अल्लाह ताला उसको दोज़ख में दाखिल करेगा। और फरमाया है कि जो शख्स इल्म दीन को दुनिया के किसी मतलब के लिए हासिल करेगा वह क़यामत में जन्नत की खुशबू भी न पावेगा। और फरमाया है कि जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम हर रोज
400 یہ بہت زبردست حدیث ہے یہ. انشاءاللہ کل کو تفصیل آئے گی. کھلا آج ہی ہے کھلا سا بتا دوں. جہنم میں ایک جگہ ہے, اتنی سخت تکلیف ہے اس جگہ میں کہ جہنم خود اس وادی سے پناہ چاہتی ہے کہ یہ وادی نہ ہو تو اچھا ہے. سوچو کیسی جگہ ہوگی وہ. اس میں علماء کرام تشریف لے جائیں گے. یعنی علماء کرام سے مراد پھر یہ نہیں وہ جو غلط قسم کے علماء کرام ہے, دنیا دار قسم کے علماء کرام ہے, پیسے کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں, ان کا کام ہے یہ. جی, جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم ہر روز 400 بار پناہ مانگتا ہے. 400 بار پناہ مانگتے جہنم. وہ کیسی خراب جگہ ہوگی. ایک دوسری حدیث بھی اب ایک دم ذہن میں آ گئی, مجھے بھی اس کو ڈر لگتا ہے. قیامت میں جہنم میں پہنچ جائیں گے, ایک آدمی کو ڈڑام سے پھینکا جائے گا اور وہ ویسا پھینکا جائے گا اس کی منڈڑیاں سب نکل گئی ہوگی, اور جیسا گدھا چکی میں گھومتا ہے اس طریقے سے وہ آدمی چکی کے ہی گھومے گا. بڑی سخت تکلیف میں ہوگا, بڑی سخت مصیبت میں ہوگا. دوسرے لوگ جنتیوں بھی دیکھیں گے, جہنم بھی اس کو دیکھیں گے, اور دیکھنے کے بعد فرمائیں گے حضرت تشریف لائے, حضرت آپ یہاں پر. حضرت کا مطلب تو سمجھے, میں آپ کو کسی حضرت کے لیے نہیں کہہ رہا, حضرت لفظ کو کہہ رہا ہوں. حضرت ہر ایک کو حضرت کہتے ہیں نا. حضرت آپ یہاں تشریف لائے, یہ کیا آپ کی حالت ہے کہ میں تمہارے کہنے کی وجہ سے, تمہاری تقریر کی وجہ سے, تمہاری تعلیم کی وجہ سے, تمہاری تربیت کی وجہ سے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جنت میں یہ جگہ دے دی, اور آپ کی حالت تو اس کو کہے گا کہ ہاں بات تو یہی ہے, میں کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا, میں کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. ہم لوگوں کو بھی واقعی میں وہی کرنا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ سب سے اونچا درجہ میں نے ابھی بتایا, اس وقت دنیا میں جتنے مسلمان ہیں, پہلی بات ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں مسلمان سب سے اونچے ہیں, اور مسلمانوں میں سب سے اونچے علماء کرام ہیں. لیکن علماء کرام سے کون سے علماء کرام مراد ہے وہ میں بتا رہا ہوں. جی, اور اب علماء باعمل کے فضائل کی روایت مذکور ہوتی ہے. بس کل کو صحیح انشاءاللہ. اور میں ابھی بھی پھر بتا دوں کہ فضائل صدقات میں دنیا دار علماء اور دیندار علماء حضرت شیخ نے 2 تقسیم کی ہے. بڑے واقعات بھی ذکر کیے ہیں, بڑی حدیثیں بھی ذکر کی ہے. فضائل صدقات حصہ 2 میں مطالعہ کرنا. کئی مرتبہ 3 4 مرتبہ حضرت شیخ نے ہم لوگوں سے مطالعہ کروایا ہے. بلکہ ایک مرتبہ تو لکھا کہ صرف عربی نہیں, عربی کا ترجمہ بھی ساتھ میں دیکھنا, اس لیے کہ عربی جانتے ہیں تو عربی جو پڑھتے ہیں تو ہم اس وقت ترجمہ نہیں کرتے. اتنی باریکائی ایسے بہت چیزیں ہیں حضرت شیخ نے لکھی ہے فضائل صدقات میں, لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء خیر میں بتائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء شر سے اور دنیا دار علماء سے اور دھوکہ باز علماء سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.